اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے پیاروں کی محبت اور چاہت کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس موضوع پر ہے وہ ہے انسان کو محبت میں لانے والے وہ عوامل جو اس انسان کی زندگی کو رب کریم کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر بہت ساری حکمت بھری گفتگو ہوگی، تمام افراد سمجھیں گے، عمل میں لائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محبت ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے انسان رب کریم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس محبت کو تھوڑا گہرائی میں لے کر چلیں گے کہ وہ کس طرح کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو رب کریم کے قریب کر دیتی ہے۔ تو پہلی چیز اس محبت کے اندر انسان کا رب کریم کو یاد کرنا۔ جب ایک انسان اپنے مالک کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی محبت کا حق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انسان کی خوبی ہے۔ جو انسان بھی اللہ پاک کی ذات کو یاد کرتا ہے صبح یا شام میں، اللہ کبھی بھی اس انسان کو بھولتا نہیں ہے۔ کسی بھی قیمت اس انسان کی گئی محنت کو وہ رائیگاں نہیں ہونے دیتا، ضرور وہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت اور اپنے کرم کا معاملہ قائم کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے بہتر ہوگا تو اس میں اس کو مدد دے گا، اور اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس کو روکنے کا کام کرتا جائے گا۔ اب ہم نے بات کرنی ہے، پہلا منزل ہم نے اللہ کے قریب ہونے والی بات کی، انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ دوسری چیز، انسان اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے، انسان اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے اور اپنی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا اہم چیز ہوں، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے رب نے مجھے زندگی دی ہے، مجھے قوت دی ہے، اور میں اس لائق ہوں اس کی کائنات پر چلنے پھرنے کے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے، سمجھنا ہے کہ مجھ میں کیا حکمتیں موجود ہیں، میں کائنات کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کون سے عوامل سر انجام دے سکتا ہوں۔ اب یہ چیز ہم نے سمجھ لی بھرپور طریقے کے ساتھ۔ ہم میں سے کئی لوگ جو دنیاوی ظاہری محبت میں پاگل ہوتے ہیں، تو وہ محبت کرنے کے بعد خود کو کوس رہے ہوتے ہیں، خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں، خود کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو رب کریم کی محبت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے، محبت کی اصلیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پہلے اپنے رب کی یاد میں جاؤ، دوسرا آپ اپنی اہمیت کو سمجھو کہ آپ کی اہمیت کتنی ہے اور آپ نے زمانے کے اندر کام کیا سر انجام دینے ہیں۔ اب دوسری چیز ہم نے سمجھی۔ اب اگر ہم تیسری چیز کو یہاں پر دیکھیں تو وہ چیز آتی ہے انسان کے اندر تقویٰ۔ تقویٰ ایک ایسی قوت ہے انسان کے ایمان کی جس کے اندر انسان کبھی بھی لاوارث یا تنہا نہیں رہتا۔ کیوں کہ تقویٰ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کے اندر اچھے اور برے کی جانچ کاری کا منظر قائم رکھتا ہے، اور انسان کو اچھے حال میں بھی رب کریم یاد رہتا ہے اور برے حال میں بھی رب کریم شاد رہتا ہے، کبھی بھی وہ ان کی ذات سے غافل نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم اس تقویٰ کی بیس کو ذرا دیکھیں تو اس کے اندر دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ تقویٰ پر قائم رہنے والے ہیں۔ پہلے وہ جو بہت قریب ہوتے ہیں، دوسرے وہ
جو بہت زیادہ حد تک رب کریم کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ اب یہ تقوی کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ غریب کی نمازوں کا تعین یہاں پر نہیں ہے، لیکن عاجز اور انکسار کی نماز کا تعین یہاں پہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ غریب اپنی بھوک پیاس کو فوکس کرتے ہوئے وہ رب کریم کو تو یاد رکھتا ہے، مگر وہ اس کے جو دیے گئے احکامات ہیں، خاص کر 5 وقت کی نماز، وہ نہیں قائم کر پاتا۔ لیکن امیر، خاص کر عاجز، جس کا کام ہی عاجزی کرنا ہے، تو اس کو رب کریم کی ذات اپنی شان سے بہت کچھ دے چکی ہوتی ہے، تو وہ انسان ہمیشہ رب کریم کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور یہ تقوی کے اندر ان لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے، اور ہر انسان کو اس کے کیے کا وبال مل جاتا ہے۔ جو اچھا کرتا ہے اس کو بھی ملتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ اب ہم اگر تقوی کے بعد کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے انسان کا بہت زیادہ رب کریم کے راستے پر اپنی آنکھیں بچھانا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، پاسداری کرنا، رب کریم کے احکامات کو ہر کام سے بڑھ کر سب سے پہلے اس کو جا کر پورا کرنا، اور لوگوں کو بھی رب کریم کے راستے پر لانے کی کوشش کرنا، یہ اس کی محبت کی اگلی نشانی آتی ہے، جس میں رب کریم اپنی رحمت اور اپنا کرم اس انسان کے ساتھ ایسے جوڑتا ہے، اس انسان کی زبان میں، نگاہ میں، اس کے الفاظ میں، اس کے خیال میں، اس کے ضمیر میں، اس کے نظریے میں، اس کے جذبے میں اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ انسان جہاں پر بھی پہنچتا ہے، جس جگہ پر بھی پہنچتا ہے، تو صرف اس کی آواز سنتے ہی وہاں پر شیاطین، غاصبین، وہاں پر وہ جنات ہوں، وہ کوئی بھی چیز موجود ہو، تو وہ اس کے خوف سے بھاگ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اور ان کا سانس خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کریم کے ساتھ سچی اور پکی محبت رکھنے والا انسان ایک اتنی قوت اور دانائی سے جڑا ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی اتنا وسیع ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے، اس انسان کو دنیا کی کسی چیز سے خوف نہیں آتا۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھی، اب ہم اگلی بات کی ایک طرف اگر چلیں تو اس کے اندر آتی ہے انسان کا شرعی قواعد و ضوابط کی پاسداری کرنا۔ اب محبت میں یہ چیز بھی شامل ہے، شرعی قواعد و ضوابط کی پابندی محبت کے اندر شامل ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ شریعت کی پاسداری کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کسی کو پسند کر لیا تو اس نے سمجھا کہ بس یہ چیز میری ہے، جو میں چاہوں کروں، لیکن یہ نہیں ہے۔ شریعت سب سے اہم ہے، کیونکہ ایک عورت کی جو ضامن ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بیٹی ہے، تو شریعت واضح ہے، ہر عورت اور مرد کے لیے شریعت واضح ہے۔ آدم نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، آدم نے بھی کوئی خطا نہیں کی، آدم نے بھی حیا اور شرم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی، ہر چیز کو رب کریم کی ذات نے اپنی باختیار قوت دی ہے، تو آدم ذات، خاص کر بنی آدم، ابن آدم، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب لوگوں کو بھی رب کریم کا خوف رکھنا ہے۔ عورت ہے تو اس کو بنت حوا، ان کو بھی اپنا خوف رکھنا چاہیے۔ اب یہ چیز ہم نے سمجھائی کہ شریعت اس رشتے کے اندر ضروری ہے، اس محبت کے اندر شریعت کا نفاذ ضروری ہے، شریعت کے قواعد و ضوابط کی پاسداری ضروری ہے، پھر ہی وہ رشتہ پرامن رہ سکتا ہے، پرسکون رہ سکتا ہے، آسان رہ سکتا ہے، برتر رہ سکتا ہے۔ اب اگر اگلے فیز کی بات کریں تو اس کے اندر آتا ہے انسان کا برے حالات میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ اب برے حالات میں قائم رکھنا بھی ایک محبت کی فیز میں یہ بات آتی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے وقت کو برا وقت آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں کچھ خرابی یا خامی آ جاتی ہے، تو وہ انسان خود کو کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں، خود کو تباہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، خوار کرنے میں لگے ہوتے ہیں، یا خود کو ختم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ چیز محبت کے عمل میں شامل نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو کبھی بھی آپ اپنی وہ چیز جو آپ کی حسرت ہے، جو آپ کی مراد ہے، وہ آپ اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر اگلی بات کو میں دیکھوں یہاں پر تو وہ آتی ہے انسان کے اندر سب سے زیادہ سچ بولنے کی کیفیت۔ اب کئی ایسے رشتے ہیں، کئی ایسی محبتیں ہیں، کئی ایسی چاہتے ہیں جن کے اندر جب انسان سچ بول رہا ہوتا ہے تو سچ کا ان کو خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہے اس کو وہ روک نہیں سکتا، اس سے وہ ڈر رکھتا ہے۔ کیوں ڈر رکھتا ہے؟ اگر وہ اس کو روکے گا تو وہ اس کے خلاف چلا جائے گا، بظاہر اس کو یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ اگر میں نے غلطی کر دی
تو جو میرا ہم سفر ہے، جو میرے ساتھ جڑا ہوا انسان ہے، مجھ سے دور ہو سکتا ہے، میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ انسان جھوٹ کو بھی برداشت کرتا رہتا ہے، اور جب وہ یہ کام کرتا رہے گا تو وہ مان لے کہ کبھی وہ عزت دار بن نہیں سکتا۔ وہ انسان اس انسان کے سامنے ہمیشہ جھک کے جیے گا، کبھی وہ انسان اس کو حلال و حرام کا فرق تک نہیں پہنچا پائے گا، کبھی وہ انسان اس کو صحیح اور غلط نہیں سمجھا پائے گا، کبھی بھی وہ انسان اس کے نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑ پائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک فتنے کی کیفیت تھی، اور یہ انسان اپنا رشتہ بچانے خاطر، اپنا گھر بچانے کی خاطر یہ جھوٹ پہ چلتا رہا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس انسان کو کبھی بھی امن والا سانس نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے فتنے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، فتنے کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے نفس کو فوکس کیا، اور اپنے نفس کی خوشی کو پانے کے لیے کہ میرا نفس کسی قسم کی تکلیف میں نہ پڑے، کسی قسم کے دکھ میں نہ پڑے، کہ میں اس انسان کی جدائی میں پڑ جاؤں یا میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو یہ نظریہ جب وہ رکھتا ہے تو ہمیشہ وہ انسان گمراہ لوگوں کی طرح جیتا ہے، اور ہمیشہ انہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور دن رات وہ انسان جیتا بھی ہے، مرتا بھی ہے۔ شکوے وہ خدا سے کرتا ہے، لیکن وہ شکوے بے ضمیر ہوتے ہیں، بے وجہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی وجود نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان اپنے ہاتھ سے ہی برائی کر رہا ہوتا ہے، خود ڈیلی بیسس پہ وہ برائی کو بنا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اگلی بات محبت کے معاملے میں دیکھ لیں تو وہ آتی ہے انسان کا بہت زیادہ حد تک انصاف کو قائم کرنا۔ اب انصاف کو قائم کرنا ایک رشتے میں ایک انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اب انصاف یہی کہتا ہے کہ جیسے شریعت ہے، شریعت کے اندر مرد کو بھی رائٹ ملا، عورت کو بھی رائٹ ملا ہے، دونوں کو برابر کی رائٹ ملی ہے، ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اپنے حقوق کی پاسداری کریں، اور جو بندہ اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا تو اس سے اپنا حقوق مانگنا چاہیے۔ یہ شریعت کا امر ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھیں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دے دے گا۔ اگر وہ آپ کا حق نہیں دے رہا تو پھر اس کے لیے اپنے حق کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کو شرعی امر دیا گیا۔ جہاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنا انصاف کو مانگنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ بندہ انصاف مانگنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جتنا بھی روئے گا، جتنا بھی چلائے گا، دھاڑے گا، تو کچھ بھی کرے گا، تو وہ اس کے لیے عام ہے۔ رب کریم اس کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس انسان نے رب کریم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو قائم ہی نہیں کیا، اس نے شریعت کی قواعد و ضوابط کو مانا ہی نہیں، اس نے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کا کام کر رہا ہے، اس کو نہیں احساس کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ فیل ہی نہیں کر رہا، اس کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ فلاں بندہ اس کے خلاف چل رہا ہے، اور یہ پھر بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس کو اپنے قریب کھینچے ہوئے ہے۔ اب یہ چیز اس کی غلطی کی وجہ سے پھر اس انسان کو انصاف نہیں مل پاتا، اور وہ انسان جو اس کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے، اور اس کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف حاصل نہیں ہوتا، تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ انسان اپنے مردہ دل کو جگاتا نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں پر سمجھی۔ اب آخر کے اندر ایک نقطہ آتا ہے جو محبت کے معاملے میں آتا ہے، وہ ہوتا ہے بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو بڑھانا۔ یہ ایک عشق کی اندر ایک بہت بڑا امر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے، لیکن یہ اس انسان پر آتا ہے جس کے اندر سچا اور پکا عشق کی قوت ہو، کہ صرف انہی لوگوں کے اوپر یہ آخر والا ورڈ اپلیکیبل ہوتا ہے محبت کے معاملے میں، جو لوگ اتنی عاجز ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے پرور ہیں، اتنے پاک صاف ہیں، ان لوگوں پر اوپر یہ کلام اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر دو جڑے ہوئے دل، دو جڑی ہوئی روحیں، دو جڑے ہوئے نگاہیں، دو جڑے ہوئے تصورات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑتے ہیں، اور بہت صدق کے دل سے وہ عاجزی کرتے ہیں، اور یہ عاجزی اس کے اندر بہت فلاح ہوتی ہے۔ اس عاجزی کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو جھوٹ بولنا، کسی کے خلاف الٹا چلنا، کسی کے وعدہ خلافی کرنا، کچھ ایسا کرنا، یہ چیزیں رب کریم کی ذات نہیں ہونے دیتی، اور اس معاملے کے اندر وہ خود ایک حفاظت کر رہا ہوتا ہے، خود ایک امانت کے طور پر وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ انسان سے کسی قسم کی کوئی غفلت نہ ہو، کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے خلاف نہ جائے، کوئی انسان ایک دوسرے کو اگنور نہ کرے، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھ لی، لیکن اب جو بات سمجھنے والی رہ گئی ہے یہ رہ گئی ہے کہ انسان ہے، وہ نہیں بھی رہ سکتا، حالات ایسے ہیں، اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اس چیز کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اس چیز سے لڑ بھی نہیں سکتا، تو وہ کیسے اپنے آپ کو سکون کی کیفیت میں لے کر آئے گا
کیسے وہ خود کو قائم رکھے گا، کیسے وہ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھے گا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اس کنڈیشن میں؟ بظاہر رب کریم کے فرمان کے مطابق وہ یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہو پا رہا، اس کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ انصاف کی قوت میں آئے، وہ فائٹ کرے، وہ کچھ ایسا ویسا کرے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. جس کا مطلب ہے اب اس انسان نے کس طریقے سے حالات کو ٹرن کرنا ہے، کس طریقے سے اس نے عزت اپنی حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے اس نے اپنا انصاف لینا ہے. تو اب یہ آخری ہمارا نقطہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے اگر آپ لوگ کی ایسی کیفیت ہو تو پھر آپ صرف 3 کام کرتے رہیں گے. پہلا کام کہ آپ اپنے ادب سے باہر نہیں نکلیں گے، خاص کر جتنے بھی ارد گرد کے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑے، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، آپ ان کو ہمیشہ ادب کے روپ میں ہی دیکھیں گے. دوسری چیز، آپ کی عاجزی کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آپ جب بھی رب کریم کی ذات کے در پر جائیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کر جائیں، کچھ نہ کچھ اپنے پاس لے کر جائیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلام ہدیہ دے سکے اور اس کے بعد اپنے حق میں دعا کر سکے. کیونکہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا جتنا بھی کلام ہوگا اس کے توسط سے ان لوگوں کے دلوں پر اپنے رحم کا کام کرے گا اور ان کو ہدایت اور بھلائی کی طرف لے کر آئے گا اور یہ اللہ اپنی ضمانت خود اٹھائے گا. اب اگر تیسرے نقطے کی بات کی جائے جو اس انسان نے کرنا ہے، وہ ہے اس انسان نے بہت زیادہ حد تک شکر کرنا ہے. اب شکر سے ہی مراد کہ اس انسان کو اگر کوئی چیز تھوڑی مقدار میں ملی ہے تو اس کے چہرے پر پھر بھی مسکراہٹ ہو، کوئی چیز اس کو زیادہ مقدار میں ملی ہے پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. اگر اس کو زیادہ ملی ہے تو اس کا کام ہے اس کو کچھ تقسیم ضرور کرے، اگر اس کو تھوڑی ملی ہے اس پر بھی وہ شکر اور قناعت کر لے. اب یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگی. اگر وہ یہ کام سر انجام دے جاتا ہے تو اس کو عزت بھی ملے گی، قدر بھی ملے گی، اس کو اس کا حق بھی ملے گا، سب چیزیں ملیں گی. لیکن یہ چیز انسان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک انسان کے اپنی جذبات ہیں، ایک اپنا ذاتی ضمیر ہے، ذاتی لائف ہے، اور وہ انسان اپنی تکلیفوں کو فیل کر کر کے، اپنے دکھوں کو برداشت کر کر کے وہ اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کو کلام پڑھنے کی طلب نہیں بچتی، پھر اس انسان کے اندر دعا مانگنے کی طلب نہیں بچتی، سجدہ کرنے کی طلب نہیں بچتی، بس وہ اپنے دکھوں میں چکنا چور ہو جاتا ہے. جس کنڈیشن میں یہ کام تو سر انجام دینا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی فورس نہیں، کوئی آپ کے پاس انرجی نہیں، کوئی آپ کسی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر یہاں پر آپ کو انصاف کی توقعات کے لیے 3 کام سر انجام لازمی دینا پڑیں گے. اور جب یہ تینوں کام آپ سر انجام دیں گے تو رب کریم کی ذات کسی کا جو بھی حق ہے اس کو عطا کر دے گی، چاہے اس کا جائز حق ہے، جس طریقے کا بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، دھوکہ ہوا، جو بھی ہوا ہے، رب کریم اس کو اس کا جائز حق دلوائے گا اور اس کو کسی قسم کی خرابی یا خامی کے قریب نہیں جانے دے گا، بلکہ اس کی اپنی رحمت اور اپنے کرم سے خود حفاظت فرمائے گا. اب یہ محبت کے معاملے میں ہم نے کافی چیزیں سمجھی. اصل محبت کی حقیقت یہاں سے آتی ہے جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ جب پروان نہیں چڑھتا تو پروان نہ چڑھنے کی وجہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی یاد، ان کی نگاہ اور ان کا ہونا واضح نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے وہ رشتہ کمزور رہ جاتا ہے. اور جتنا وہ کمزور رہ جاتا ہے اتنا اس میں وسوسے، اتنا اس میں بدگمانیاں بڑھتی ہیں، اور جتنا اس میں بدگمانیاں بڑھتی ہیں تو اتنا وہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف جاتا ہے. اور کئی گھروں میں اسی طرح کے حالات ہیں، ان کے گھروں میں نکاح ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں میں منگنی ہو چکی ہے لیکن ان کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ محبت، وہ جو جائز محبت ہے، وہ جو خالص محبت ہے، وہ وہاں پر نظر نہیں آتی، اور ایک دوسرے کے درمیان مفاد پرستی، عیش و عشرت، من گھڑت سوچیں، بہت زیادہ حد تک دین سے باہر نکلنے والے کام، یہ سب چیزیں سرزد رہتی ہیں، جس وجہ سے ان کی زندگی کے اندر یہ زوال، یہ خرابی، یہ کوتاہی بڑھتی رہتی ہے. اور جتنا یہ کوتاہی بڑھتی ہے اتنا ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ آفات آتی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا قرضہ ادا کرتے ہیں، ان پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ بے سکون ہوتے ہیں. بیماریاں، آفتیں، گردشیں، نحوستیں، سب چیزیں ان کے اوپر بھی داخل ہو جاتی ہیں. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو
صحیح معنی اس موضوع کو سننے کی سمجھنے کی توفیق دے، اللہ والوں کی سچی اور پکی محبت و چاہت کو پانے کی توفیق دے، ہمیشہ دین حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو عقائد کو بہت زیادہ بلندی بالخیر عطا کر دے، رب کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہماری جائز محبت کو ہمارے نکاح کی صورت میں تبدیل فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔